بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے طالب علم کے اخراج سے متعلق آج ہماری گفتگو رہے گی۔ استاد ناظم اعلیٰ، ناظم تعلیمات، محتمم صاحب، مدرسے کے سرپرست، اس دینی ادارے کی مجلس شورا، یہ تمام وہ بنیادی اراکین ہوا کرتے ہیں کہ جن سے ادارہ چلتا ہے۔ کسی بھی دینی ادارے کو پروان چڑھانے کے لیے یہ تمام اراکین ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور اس ادارے سے متعلق بنیادی اغراض اور مقاصد کو وہ تشکیل دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر ایک ادارے کے اپنے اپنے مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ ہر ایک ادارے کے اپنا ایک مزاج و مذاق ہوا کرتا ہے، ایک ذوق ہوا کرتا ہے، اور ایک مطمع نظر ہوا کرتا ہے، اور حقیقت میں ہر ایک ادارے کی اپنی ایک منزل ہوا کرتی ہے، ایک مقصد ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کے تحصیل میں اور اس کی پوری کرنے میں یہ تمام افراد ایک جد و جہد لے کر اٹھتے ہیں اور اپنے عزم اور حوصلے کے ساتھ اور اپنے معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مقاصد، اپنے اغراض میں آگے چلتے ہیں اور اپنے اس میں وہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہر ادارے کے اندر ہوا کرتی ہے۔ جو طالب علم مدرسے میں داخلے کے لیے آتا ہے، کسی اسکول میں داخلے کے لیے آتا ہے، کسی دینی ادارے میں داخلے کے لیے آتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے انہی اغراض و مقاصد کو دیکھا جاتا ہے۔ انہی اغراض و مقاصد کو دیکھتے ہوئے ایک عمومی طور سے ایک داخلہ فارم دیا جاتا ہے، اور عمومی طور سے داخلہ شرائط ہوتی ہیں۔ ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے ہر طالب علم اس کو پڑھتا ہے، اس کے سرپرستان اس کو پڑھتے ہیں، ان کے والدین اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ طے کیا جاتا ہے کہ آیا ہم ان شرائط کے مطابق چلیں گے یا نہیں چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے، ہمارے لیے کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں ہے۔ عمومی طور سے ہر جو دینی ادارہ ہوا کرتا ہے اس کا ایک جو مزاج و مذاق ہوتا ہے، جو ایک اس کی کا ذوق ہوا کرتا ہے، جو ایک اس کی منزل ہوا کرتی ہے، وہ ہر ایک داخلہ فارم اور اس کے شرائط میں وہ بہت واضح طور پر عیاں ہوا کرتی ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس ادارے کے مقاصد کیا ہیں، اس ادارے کے معاشرے میں بنیادی کردار کیا ادا کرنا چاہتا ہے، اور طالب علموں سے طالب علموں سے اس کے بارے میں کیا وہ چاہتے ہیں اور کیسا طالب علم وہ تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ تمام چیزیں بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ اور واضح طور سے اس داخلے فارم میں اور اس داخلے شرائط میں یہ تمام باتیں واضح ہوا کرتی ہیں۔ اصولی طور سے جب طالب علم مدرسے میں داخلہ کے لیے آئے تو یہ تمام چیزیں فوری طور سے اس کے سامنے کر دینی چاہیے۔ عمومی طور سے ہمارے ہاں تو عمومی طور سے ایسا ہوتا ہے، اور داخلہ فارم اور داخلہ شرائط وغیرہ اس کے سامنے کر دی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوا کرتا ہے کہ داخلہ شرائط، داخلہ فارم وغیرہ یہ ایک دوسرا مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ سب سے پہلے طالب علم کا علمی اور عملی جائزہ ہوا کرتا ہے
علمی اور عملی جائزے کے بعد پھر یہ طے کیا جاتا ہے کہ آیا ان کو داخلہ دیا جائے یا داخلہ نہیں دیا جائے۔ جس طریقے سے بھی اس ادارے کے جو اصول اور ضوابط ہوں اس کے مطابق عمل کر کے اور پھر داخلہ فارم جب دے دیا جائے تو طالب علم کو چاہیے کہ ان تمام داخلے فارم میں دی گئی باتوں میں اور اس میں شرائط جو ذکر کی گئی ہیں اس کی وہ پاسداری کرے۔ اور عمومی طور سے جو ایک مزاج و مذاق اس ادارے کے اندر پایا جاتا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھے اور اس کی جو اس کے اندر جو اہم چیزیں اور جو بنیادی کردار ہیں اس کو نبھانے کی پوری کوشش اور پورا ایک عہد ہونا چاہیے، ایک وعدہ ہونا چاہیے اور ایک اس کے اندر ایک جذبہ کار فرما ہونا چاہیے کہ طالب علم کے اندر ایسی چیزیں ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ طالب علم اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ برتے۔ یہ ایک ایسا بنیادی کردار ہے کہ جب طالب علم مدرسے میں داخل ہوا، دینی ادارے میں داخل ہوا، اسکول میں داخل ہوا تو پھر اس کی تمام تر علمی اور عملی صلاحیتیں انہی شرائط کو پورا کرنے میں صرف ہونی چاہیے اور اپنے ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی علمی اور عملی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے۔ یہ ایک بہت یعنی بنیادی باتیں ہیں جیسے جو ابھی میں نے آپ سے عرض کی۔ انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہر ادارہ کہ جس میں اس کی مجلس شورا نے، اس کی معتمم صاحب نے، اس کے اساتذہ نے، ناظم تعلیمات نے، ناظم عمومی اور عام ناظم جو ہوا کرتے ہیں ان سب کے یہ تمام باتیں انہی کے ارد گرد گھومتی ہیں اور وہ تمام اپنا بنیادی کردار اسی اور اپنی تمام محنت اور اپنی لگن اسی کے ارد گرد وہ بھی ان کی گھومتی ہیں اور وہ اس بات میں اپنی محنت صرف کرتے ہیں کہ اپنے ادارے کو اپنے خاص مزاج و مذاق اور اپنے خاص ان باتوں کو کہ جس کی جو ان کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں جس کی تکمیل میں وہ اپنی محنت کو صرف کرتے ہیں اور اپنا تمام وقت جو ہے وہ اس میں مصروف رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا طالب علموں کے داخلے کے وقت بھی اور طالب علموں کے داخلے کے بعد بھی ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور عمومی طور سے اسی بات کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور اسی اغراض و مقاصد کی تکمیل کی طرف ہماری نگاہیں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن عام طور سے یہ تمام مسائل جو ہم چل رہے ہوتے ہیں اس میں بعض ایسی شخصیات اور بعض ایسے طالب علم ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ جو کہ ان تمام شرائط اور تمام باتوں کو بہت اچھے انداز سے نہیں دیکھ رہے ہوتے اور ان کی پاسداری نہیں کر رہے ہوتے اور اپنے وعدے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اور اپنے ایفاء وعدہ اور جس چیز کا انہوں نے داخلہ فارم اور داخلے شرائط اور داخلے کے وقت جن چیزوں کا انہوں نے عہد کیا تھا اس عہد کے پورا کرنے اور اس کی پاسداری کی طرف ان کی نگاہیں نہیں ہوا کرتی۔ تو ایسے موقع پر پھر طالب علم کو مختلف انداز سے اپنے ان تمام مزاج و مذاق کی طرف اور اپنے تمام ان اصول اور ضوابط کی طرف اور ان تمام شرائط کی طرف لے کے آیا جاتا ہے اور علمی اور عملی لحاظ سے اس کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ نے ان تمام شرائط اور تمام قواعد کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے اور علمی اور عملی لحاظ سے یہ تمام چیزیں آپ نے کرنی ہیں، لیکن بعض اوقات بہت دفعہ سمجھانے کے باوجود بھی وعدہ وغیرہ یاد دلانے کے باوجود بھی اور تمام باتیں جو شرائط ذکر کی جاتی رہی ہیں ان کو بھی سامنے لاتے ہوئے طالب علم صحیح طور پر ان تمام چیزوں کی طرف نہیں آتا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس صورت میں طالب علم کا اخراج ہو یا نہ ہو، طالب علم کا مدرسے سے خارج کر دینا یہ اس مرحلے میں
ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو تمام باتیں جو اصولی طور سے تھیں وہ میں نے عرض کی آپ کے سامنے، کہ اس میں تمام چیزوں میں مدرسے کے جو بنیادی کردار ہیں اس میں اگر طالب علم بہت اچھے انداز سے نہیں چل رہا، بہت ہی زیادہ مناسب اور انتہائی مناسب اقدامات کیے ہیں، اور انتہائی مناسب اقدامات کے باوجود بھی، اساتذہ اور طالب علموں کے سمجھانے کے باوجود بھی، اور معتمم صاحب کی بھرپور توجہ کے بعد بھی ایسا طالب علم جو ہے وہ نہیں اپنے مدرسے کے اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا، اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا، اپنے اصول اور قواعد، اپنے شرائط کا لحاظ نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں طالب علم کا اخراج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا اسباب ہیں کہ طالب علم نہیں پڑھ پا رہا، کیا اسباب ہیں کہ طالب علم کا رجحان اس طرف نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، کوئی ادارہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی خاص مزاج و مذاق ہے، اس کا کوئی خاص ذوق ہے، اس ادارے کا کوئی خاص مزاج ہے۔ دیکھیں، ہر ایک طالب علم کے ذاتی حالات اور اس کا ذاتی ایسا ذہن اور اس کا دل و دماغ ہر ایک طالب علم کا ایسا نہیں ہوا کرتا کہ جو کہ خاص مزاج و مذاق کی طرف چل سکے۔ تو ایسی صورت میں طالب علم کو مدرسے سے خارج کر دینا مناسب رہتا ہے۔ مدرسے سے خارج کر دینے کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ طالب علم پڑھنے والا نہیں ہے، یہ طالب علم علمی لحاظ سے کامیاب نہیں ہے، یہ طالب علم جو ہے عملی لحاظ سے کامیاب نہیں ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ طالب علم ہمارے مزاج و مذاق کا نہیں ہے۔ جس اصول اور جس بنیادی کردار کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، اس دینی ادارے کی بنیاد رکھی ہے، اپنے اصول اور قواعد اور اپنے شروط اور اپنی منزل جو ہماری ہے اس میں یہ طالب علم کا مزاج ہمارے ساتھ نہیں مل پاتا۔ جب مزاج نہیں مل پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ طالب علم پڑھنے سے کے لائق نہیں ہے، یا پڑھ نہیں سکتا، یا علم و عمل کے اعتبار سے اس کو فارغ سمجھ لیا گیا ہے، نہیں، بلکہ اس خاص مزاج و مذاق کے مطابق نہیں ہے کہ جو کہ اس ادارے کا ایک خاص مقصد ہے۔ اس خاص مقصد کی تشکیل میں یہ ہمارے لیے مناسب، یہ شخصیت، یہ طالب علم ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر طالب علم کا اخراج کر دیا جائے اور اخراج کے ساتھ ساتھ اس طالب علم کا کوئی معقول دوسرے ادارے میں انتظام کر دیا جائے تو یہ انتہائی مناسب ہے۔ ان حالات میں طالب علم کا صرف اخراج کر دینا ہی نہیں چاہیے، بلکہ طالب علم کو چاہیے کہ اس کو باقاعدہ طور سے اسی دینی ادارے والے کسی ایسی جگہ پر لے کے جائیں کہ جہاں پر وہ ان کا اپنے عمومی عام مزاج و مذاق کے تحت وہ ادارہ چل رہا ہو۔ بعض دفعہ کوئی خاص ایسے مزاج و مذاق کے ادارے ہوا کرتے ہیں کہ جس میں ایسے ہی لوگوں کو داخلہ دیا جاتا ہے اور خاص ایسے ہی ذہن کے جو مالک ہوتے ہیں وہی وہاں پر آتے ہیں۔ بعض اوقات دوسرے ذہن کا رکھنے والا کوئی آ جاتا ہے تو وہ اس ماحول میں نہیں چل پاتا، لیکن اس ماحول میں نہ چلنا یہ اس طالب علم کی ناکامی کی دلیل نہیں ہے، نہ مرادی کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے اس چیز میں کوئی ٹھپا لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی، یہ طالب علم ناکام ہے اور یہ علم و عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہے اور یہ نہیں پڑھ سکتا اور نہیں عمل کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس ماحول میں یہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، اس ماحول میں یہ فٹ نہیں ہو سکتا، اس ماحول میں اس خاص مزاج و مذاق کی تشکیل میں اس کا کردار نہیں ہو سکتا، لیکن اور دوسرے ادارے میں اگر اس کو داخلہ دیا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز وہاں پر چونکہ خاص مزاج و مذاق
اتفاق نہیں ہے، تو لہٰذا عمومی طور سے طالب علم وہاں پر آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور عمومی ایک مزاج ہوا کرتا ہے، عمومی ایک ماحول ہوا کرتا ہے، تو اس ماحول میں رہ کر یہ طالب علم علم و عمل میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، وہاں تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے دوسرے ادارے کی طرف اس کی توجہ کر دینی چاہیے، اس کو لے کے جانا چاہیے باقاعدہ، اور وہاں پر اس کو داخلہ دلوانا چاہیے۔ یہ وہ خاص اہم موضوع ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارے خاص جو ادارے ہوا کرتے ہیں وہ طالب علم کا اخراج کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالب علم پڑھنے پڑھانے کے متعلق نہیں ہے، جبکہ ایسا ماحول نہیں ہوا کرتا۔ طالب علم اس خاص ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا، اس ماحول میں خاص مزاج و مذاق میں اس کی تشکیل نہیں ہو پاتی، تو لہٰذا کسی دوسرے ادارے میں وہ تعلیم اور اپنی علمی صلاحیت اور عملی صلاحیت کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ دوسرے ادارے میں اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔